إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہم تو ثنا بڑائی کبریائی لائق و سزاوار ہیں. ہر چیز کے خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد المصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی پڑھی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن انہی آیت و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. گزشتہ ہفتہ قربانی کے 5 مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا. آج کے اس خطبہ میں بھی انہی مسائل میں سے کچھ باقی مادہ مسائل کا تذکرہ کیا جائے. قربانی اللہ کی خاص عبادت ہے اور کوئی قوم اس وقت
تک ترقی نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش نہ کر سکے۔ بہت ساری چیزوں کی قربانیاں ہوتی ہیں، آدمی ان تمام قربانیوں کو گوارا کر لیتا ہے۔ ملک اور سرحد کی حفاظت کے لیے ہزاروں جوان شہید ہو جاتے ہیں، وہ در حقیقت ملک کی حفاظت کے لیے قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے دنیا کی بے شمار چیزوں کی قربانیاں انسان پیش کر دیتا ہے، اور افسوس ہے جب سال میں ایک بار جانور کی شکل میں عید الاضحیٰ اور ان کے باقی مادہ ایام میں قربانیاں پیش کرنے کی ترغیب کی جاتی ہے، تو عموماً انسان جانوروں پر ظلم کا واویلا کرنا شروع کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھی ہے کہ بہت سے لوگ غربا و مساکین پر ترس کے بہانے کہ حالات کی خرابی کے پیش نظر ان کا تعاون کرنا ضروری ہے، قربانی کو اس سال موقوف کر دیا جائے اور اس میں خرچ ہونے والے پیسوں کو غریب و نادار میں تقسیم کر دیا جائے۔ بظاہر یہ خیال تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن باطن میں اس خیال کی قباحت کتنی ہے، اس کی سنگینی کا اندازہ کس طرح لگا سکتے ہیں کہ جس نبی نے امت کے سارے افراد کو عیدین کے موقع پر عیدگاہ آنے کا حکم دیا ہے، بطور خاص انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی انسان کے پاس قربانی کرنے کی سخت ہو، پھر بھی وہ انسان بغیر کسی عذر شرعی کے قربانی نہیں کرتا ہو، تو ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ ہے۔ بڑی اہم چیز ہے، اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس لیے قربانی کا کوئی بدل نہیں، اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے تو ضرور کرنا چاہیے۔ غربا و مساکین کا تعاون کرنا، تو باقی بہت سارے اور مقدار ہیں، بہت سارے ذرائع ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ان کا تعاون اور ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور کرنا بھی چاہیے۔ اس مسائل اب یاد رکھیے، قربانی کے سلسلے میں لوگ افراتفری سے بچا۔ ایک جانب تو یہ مزاج ہے کہ قربانی کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری جانب یہ ذہنیت ہے ان پیسوں کو روک کر غریبوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور تیسری جانب یہ نظریہ ہے کہ سال بھر کچھ بھی کرے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر موٹی تازی گائے ضرور ذبح کرنی چاہیے۔ اس قسم کی بہت سارے نظریے ہمارے سامنے ہیں جسے ہم افراتفری سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک گھر کے سارے فرد پر الگ الگ قربانی کرنا لازم نہیں ہے۔ اچھی طرح لگی قربانی گھر پر ضروری ہے، گھر کے ہر فرد پر ضروری نہیں ہے۔ اس حقیقت کو نہیں سمجھنے کے نتیجے میں لوگ اپنی قربانی کسی اور کے نام سے کر دیتے ہیں اور خود وہ قربانی سے محروم ہے۔ نبی سے رسول کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی۔
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عطا ابن یسار تابعی نے سوال کیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسی ہوگی؟ تو آپ نے اس کی وضاحت کی کان الرجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ. قربانی کا طریقہ یہ تھا ایک آدمی ایک بکری خرید کے لاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا. گویا صرف ایک بکری بھی ایک گھر والے کی طرف سے قربانی میں قبول ہو جاتی. اللہ نے جو وسائل دیا دوسرے اور کو مسائل دینی امور انجام دے رہے ہیں اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کرنے کی توفیق دی ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک ہی جانور ذبح کیجئے، ایک کے علاوہ بھی انیک جانور ذبح کیے جا سکتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 100 اونٹ ذبح کیا. 63 اونٹ آپ نے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا اور باقی مادہ اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذبح کرنا. گویا ایک سے زیادہ بھی قربانی کی جا سکتی ہے. ہر انسان کے پاس اتنی سکت نہیں ہے کہ مکمل ایک جانور ذبح کر سکے. تو اس کے لیے گنجائش رکھی گئی کہ بڑے جانور اونٹ میں اونٹنی میں بیل اور گائے 7 لوگ بلکہ 7 گھر والے شامل ہو سکتے. اس 7 لوگوں کی شمولیت کو گھر کے 7 افراد کی گنتی کر کے کرنا ایک بات نہیں رکھتا ہے، یہ باہر والوں کے لیے. ایک انسان قربانی پورے طور سے نہیں کر سکتا تو بڑے بڑے جانور میں 7 لوگ شریک ہو کر قربانی کرتے ہیں. چونکہ بڑے جانور کا ایک حصہ چھوٹے جانور کے برابر ہوا کرتا ہے، تو جس طرح چھوٹا جانور ایک آدمی کے پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، اسی طریقے سے بڑے جانور کا ایک حصہ بھی ایک آدمی کے پورے گھر والوں کی طرف سے شامل ہے، چاہے اس گھر میں ایک ساتھ کھانے والے 100 افراد کیوں نہ ہو. اس حقیقت کو یاد رکھیے. عام طور سے دیکھا ہے اور سنا ہے کسی کو اگر پہلے بار قربانی کرنے کی توفیق ملی ہے، اس مطلب اپنی بیوی کے نام سے کر دیتے ہیں، بڑی پیار محبت ہے. اور اس سے بڑھ کر تعجب کی بات یہ ہے ابھی 2-4 دن کا بچہ پیدا ہوا معمولی بچہ ہے، اس مطلب بچے کے نام سے قربانی کر دیتے ہیں. یاد رکھیے گا بیوی اور بچوں سے محبت یقیناً شریعت اسلامیہ نے اس کی تاکید کی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زیادہ محبت کیوں نہیں کریں؟ سنت رسول کیا ہے اسے مد نظر رکھیے. زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی 10 سالہ مدنی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی ہے، لیکن مخصوص کسی ایک بیوی کا نام لے کر آپ نے کبھی قربانی کی. کسی بچہ اور بچی کا نام لے کر آپ نے کبھی قربانی نہیں کی ہے. آپ نے قربانی کی تو کہا ہے اللہم تقبل من محمد و آل محمد، یا اللہ تقبل من محمد و آل امت محمد. آپ نے سب کو شامل کیا. اس لیے اگر پہلی بار کوئی قربانی کرتا ہو یا بار بار قربانی کرتا ہو، گھر کا کارجیوں و ذمہ دار خود یہ کہیں کہ اللہ میرے طرف سے اور میرے گھر والوں کی طرف سے قبول کرے. گھر میں 7 آدمی ہو یا 70 آدمی ہو، سب کی طرف سے قبول ہے. ورنہ پریشانی کیا آئے گی؟ اگر گھر کے 7 فرد کی گنتی کرے، آپ کے گھر میں 8 آدمی تو 7 آدمی گنتی تو پوری کر دی، کسی ایک کو آپ چھوڑیے گا. پھر اس کے بعد
آئندہ سال کسی دوسرے کو چھوڑیے گا، یہ سلسلہ جاری ہوگا۔ اور یہ نظریہ آیا کہاں سے ہے؟ میں اس کی جب تک آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اسے یاد رکھیے گا۔ ایک ضعیف درجہ ضعیف روایت، أزموا زهاياكم فإنها على الصراط مطاياكم۔ بہت مشہور بات، اپنے قربانی کے جانور کو موٹا دانا کرو، یہ قربانی کا جانور تمہارے لیے پرسرات پر سواری کا کام ہے۔ جو اس پہ چڑھ جائے گا اس کی دھوپ پکڑ لیں گے، اس کا پاؤں پکڑ کے پار کر لیں گے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، اسی مناسبت سے انسان یہ سوچتا ہے ہر آدمی کو تو پل صراط پار کرنا ہے، کسی کا نام چھوٹ گیا وہ پار کیسے ہوگا؟ اس مناسبت سے ہر کا نام دیا جائے تاکہ سب پار ہو جائے۔ جو انسان زندگی میں کبھی قربانی نہیں کر سکا جو پل صراط پار نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس ہے ہی نہیں، ہم قربانی نہیں کرتے ہیں، پل صراط کیسے پار کریں؟ تو پل صراط کے پار کرنے کے لیے قربانی کے جانور کے سہارے لینا جائز نہیں، وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس لیے ایسا عقیدہ نظریہ رکھنا غلط، اور اسی عقیدہ نظریہ کی بنیاد پر انسان سوچتا ہے کہ گھر کے سب فرد کی طرف سے قربانی الگ الگ کرنے یا الگ الگ حصہ میں۔ یاد رکھیے گا، کسی ایک گھر کے 7 لوگوں کی شرکت کر کے الگ الگ ناموں سے جانور ذبح کرنا نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے اور نہ صحابہ کرام ثابت ہے۔ یہ تو سہولت رکھی گئی باہر کے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ پورے ایک قربانی نہیں کر سکتے، ایک بکرا بکری بھیڑا بھیڑی نہیں کر سکتے، پوری گائے پورا اونٹ نہیں کر سکتے، تو گائے اور اونٹ میں حصہ داری میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بازار تو امت کے لیے سہولت ہے۔ رہا مسئلہ بہت سے لوگ یہ دکھایا تھا اس سال اس کے باپ کا یا دادا کا یا کسی اور کا انتقال ہو گیا، ابھی سوچتے ہیں کہ اس مرد کو قربانی اسی مردنی کے نام سے بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس سے محبت کا اظہار ہے، لیکن یاد رکھیے گا ایسی محبت کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا ثبوت شریعت اسلامیہ سے نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک جانور کو مخصوص کر کے کسی مردہ کی طرف سے ذبح نہیں کیا کبھی بھی، اس لیے مردہ کی طرف سے قربانی تو آپ نہیں کرتے۔ جو علماء نے کہا کہ مردہ کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، انہوں نے صاحب سے یہ بھی لکھا ہے ان کی طرف سے صدقہ ہوگا، اس کے گوشت کی ایک ٹوٹی بھی آپ نہیں کھا سکتے، وہ سارے گوشت کے غربا مساکین میں تقسیم کرنا پڑے گا۔ اگر ہم نے آپ نے قربانی کی ہے اور ٹوٹی سے پہلو کی ہے، ایسا کام ہی نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے چھپ چھپا کر کو دیکھنے میں کہاں کھا لیا، بالکل اگر وہ صدقہ بنانا ہوگا۔ اس لیے مردہ کی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے سال بھر ان کے لیے اصالہ ثواب کرنے کے ذرائع اللہ اس کے رسول کی طرف سے بیان کیے جا چکے ہیں، ان ذریعوں کو اپنائیے، نفع بخشی میں ہو، صدقہ جاریہ ہو یا نیک صالح اولاد کے اچھے اعمال ہو، ان کے ثواب بھی مردہ کو پہنچتا ہے، مالی صدقہ و خیرات کا ثواب پہنچتا ہے، سال بھر ان کی طرف سے اصالہ ثواب کا کام۔ ایک اور بھی مسئلہ ہے، عام طور سے دیکھا جاتا ایک جانور لوگ خریدتے ہیں، 2 آدمی 3 آدمی 4 آدمی اس طرح 7 آدمی مل کے کوشش کرتے ہیں کہ 6 آدمی حصہ دار ہو، ایک حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ۔ اس میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار ہے۔ پوری دنیا میں صحابہ کرام سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا نہ کوئی پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ کیا کسی صحابی نے زندگی میں ایک بار بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا تھا؟ جب نہیں کیا تو کرنے والے کون ہوں؟ ہاں، ہماری ساری قربانیوں کا بلکہ دنیا کے سارے مسلمانوں کی ساری عبادتوں کا مجموعی ثواب، جہاں سب کو فردن ثواب ملتا ہے، وہ سارا مجموعی ثواب اللہ کے نبی محمد صلی
اللہ علیہ وسلم کو ملے گا کہ دونوں نے ہمیں قربانی کا طریقہ سکھایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف بلانے والا ویسا ہی ہے جس طرح نیکی کا کام آپ نے انجام دے دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا طریقہ سکھلایا، ہم قربانی کرنے کے ان کو ثواب پہنچے گا، یہ الگ سے حصہ دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ ہاں جہاں تک ممکن حد تک ہو سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھیے اور خوب پڑھیے، یقیناً اللہ ان درود و سلام کے نتیجے میں آپ کی بے شمار حاجتوں کو اور بہت ساری ضرورتوں کو پوری فرمائے۔ قربانی کا جانور ہم نے خریدا، کچھ عیوب ہیں جنہیں مد نظر رکھنا چاہیے، کچھ خصوصیات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں جنہیں بھی سامنے رکھنا چاہیے۔ جانور موٹا تازہ ہو، خوبصورت ہو، بکرا بکری ہو، چتکبرا ہو، سینگ والا ہو، ایسے جانور کی خریداری مصنوع بہتر پسندیدہ ہے۔ پھر جانوروں کی خریداری سے پہلے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ عیبوں کے دیکھنے کا تذکرہ کیا۔ بطور خاص کانا نہ ہو کہ جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایک آنکھ اس کو دکھائی نہیں دیتا، لنگڑا ہو، چلنے میں اس کی لنگڑاہٹ ظاہر ہو رہی ہے، بیمار ہو، جس کی بیماری آیا ہو، اور اتنا دبلا پتلا جانور نہ ہو جن کی ہڈی میں گوشت یا گوشت میں چربی نہ ہو۔ ایسے چار عیب والے جانور کی قربانی کرنے سے منع فرمایا، اور یہ متفق علیہ عیب ہے کہ جن میں سے کسی ایک کے پائے جانے پر آپ نے حلال مال سے قربانی کیا ہے، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کچھ عیب ہے، یہ سینگ ٹوٹا ہوا ہے، دم کٹا ہوا ہے، کان چیا ہوا ہے، کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ بنا ہوا ہے، وغیرہ ذالک، یہ عیوب ہے مختلف ہی۔ کچھ لوگوں نے کہا قربانی ہو جائے گی، لیکن احتیاط تو اسی میں ہے کہ قربانی نہیں ہوگی۔ پھر اس کی تاکید کی گئی، ایک چوتھائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، دم کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا اس طرح کے اور بہت سارے عیوب ہیں، ان کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس سے کم ہے تو گنجائش ہے، تو گنجائش میں کیوں جائے؟ جب سال میں ایک مرتبہ جانور کی قربانی پیش کر کے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو صحیح سالم قربانی کے جانور ہونے چاہیے۔ جو سب سے اہم مسئلہ کہ ایک انسان قربانی تو کرتا ہے لیکن اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی، مال بھی گیا، دقتیں بھی آئی، پریشان بھی ہو گیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں قربانی کی اعتبار ہی نہیں۔ جیسے اگر کسی انسان کا عقیدہ شرکیہ ہو تو شرکیہ عقیدہ رکھنے والا لاکھوں قربانی پیش کر دے، ان کی قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ سارے ان کے آوارہ کر تو برباد چلے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان بدعتی ہے، بدعت کرتا ہے، بدعت ایجاد کرتا ہے، بدعت کو فروغ دیتا ہے، تو بدعتی کے بھی کسی عمل کے قبولیت کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے قربانی پیش کی، لیکن قربانی کے لیے جو پیسے حلال ہونے چاہیے ہم نے اس کا اعتبار نہیں کیا، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر ہم نے قربانی کی ہے، تو حرام مال سے بھی قربانی قبول نہیں ہو۔ ایک انسان بالکل حلال مال رکھا ہے، وہ توحید و سنت کا پابند بھی ہے، مشرکوں کی رتی بھی نہیں ہے، پیسے اس کی حرام بھی نہیں ہے، حلال پیسے سے جانور انہوں نے خریدا ہے، لیکن وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے گا، آپ جتنی بھی قربانی کر دیجیے گا، بے نمازی کی قربانی
بات نہیں ہے، کیونکہ آپ نماز قربانی کرتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یعنی کہ میری نماز جو عید الاضحیٰ کی پڑھیں گے یا کوئی نماز پڑھیں گے، میری قربانی بلکہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ۔ اب قربانی کا جانور کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ دنیا کے تمام لوگوں سے رشتہ ناطہ توڑ کر آسمان و زمین کے خالق اللہ سے ہم نے رشتہ ناطہ جوڑا ہے، یہ عقیدہ ہم نے کیا، اور ساتھ ساتھ اپنی جانب سے اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا تب بھی ہمارا عمل برباد، اگر ہم نے نماز نہیں پڑھی تب بھی ہمارا عمل برباد۔ بات ہو سکتی ہے کہ بڑی لگ جائے، لیکن یاد رکھیے گا قربانی آپ کی قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم نے کہا کہ میرا جینا میرا مرنا اللہ کے لیے، ہم نے آسمان و زمین کے خالق سے رشتہ جوڑ لیا ہے اور تمام لوگوں سے رشتہ توڑ لیا ہے، اگر یہ عقیدہ اور نظریہ ہے تو دکھاوا اور ریا و نمود کی قربانی پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو ہمارے آپ کی قربانی کا نہ خون پہنچنا ہے اور نہ گوشت پہنچنا ہے۔ خون تو بدن میں بہہ جاتا، گوشت ہم ہضم کر جاتا، پہنچتا کیا ہے؟ ولکن ینالہ التقوی منکم، ہمارا آپ کا تقوی، اللہ کی خشیت اس کے اندر کس جذبہ اور کس ارادے اور کس نیک تمنا اور جذبات کے ساتھ ہم نے عمل کیا ہے وہی عمل پہنچتا ہے۔ اگر ہم نے قربانی کا جانور لایا، محلے میں اسے سجا دیا، پنکھے اور بتی لگا دیے، کرسیاں بھی رکھ دی، آنے والوں کی میزبانی بھی کیے، دام بتانے کے لیے کسی کو بٹھا بھی دیا، اور پھر اس کے بعد آپ کے کلیجہ پھولتا ہے ہم نے 2 لاکھ کا جانور خریدا اور 4 لاکھ کا جانور خریدا، 20 لاکھ میں 5 جانور خریدا یا پھر فلاں والا جانور خریدا، اس طرح کے کارنامے انجام دیتے، یاد رکھیے گا کبھی آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ دکھاوے کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے کہا اللہ کی لیے قربانی کر رہے ہیں لیکن بندوں کے سامنے اس کی نمائش کرتے ہیں، تو کیسا آپ کا عمل قبول ہوگا؟ اپنے قول میں جھوٹے ہیں، اپنے عمل میں جھوٹے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہے لیکن آپ غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے اوپر چارج بنے بیٹھے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے گا عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ مصیبت قبول ہوگا جب ہم شرک سے پاک ہوں گے، بدعات سے صاف ہوں گے، نماز کے پابند ہوں گے، حلال و حرام کی تمیز کرنے کے ساتھ حلال مال سے قربانی کریں گے، اور ساتھ ساتھ ریا و نمود اور دکھاوے سے دور دور تک ہمارا رشتہ ناطہ نہیں ہوگا، تب ہماری قربانی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگی، ورنہ پیش کرتے رہ جائیے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ہمارا محتاج بھی نہیں ہے اور اللہ کا ہماری قربانی سے کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، کیونکہ قربانی ہم کھاتے ہیں، تقویٰ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو بطور خاص ذہن رکھیں۔ ایک مسئلہ واضح کر دیں، سب لوگ اگر قربانی نہیں کر سکتے، الگ الگ حصہ داری میں کرتے ہیں، آپ اگر حصے میں قربانی کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا جن کے ساتھ قربانی کرنا چاہتے ہیں، جن کو آپ قربانی میں شامل کرنا چاہتے ہیں یا جن کی قربانی میں حصہ لینا چاہتے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ انسان موحد ہے کہ نہیں، وہ سنت رسول کا پابند ہے کہ نہیں، وہ شرک اور بدعت سے دور ہے کہ نہیں ہے، وہ تارک نماز کو نہیں ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہے کہ نہیں ہے، اس کا پیسہ حلال ہے کہ نہیں ہے۔ ان شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی انسان کی پارٹنرشپ میں، شراکت میں، حصہ داری میں آپ قربانی کیجیے گا، تبھی قربانی قبول ہوگی۔ بس قربانی کرنا ہے جہاں تہاں چاہا لے لیا، یاد رکھیے گا دل کو بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، آپ کرے گا ہم نے قربانی کر دی ہے لیکن اللہ کی بات میں قربانی قبول ہوگی۔ اس لیے ان شرائط کا بطور خاص ہے۔ رام مسئلہ قربانی عبادت ہے، مسلمان ایک سنجیدہ قوم ہے، سنجیدگی اور وضاحت ان کی
متانت نہیں ہے تو اس کے اسلام میں یقیناً شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے بندوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ عبادت اللہ کی کرے، کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس مناسبت سے نہ جانور پہ ظلم کرنا ہے نہ انسان پہ ظلم کرنا ہے۔ اسلامی شریعت نے انسان تو انسان، جانور پر بھی ظلم کرنے سے منع کیا ہے۔ اب جب جانور کی ذبح کریں گے تو جانور پر ظلم آپ کیسے کرتے ہیں بتائیے؟ کہا اگر ایک جانور کو آپ نے پکڑا ہے اور اس کے سامنے چھری تیز کر رہے ہیں تو مرنے سے پہلے اسے موت یاد دلا کر اس جانور کو آپ تکلیف پہنچائیں۔ ایک جانور ذبح کر رہے ہیں، اس کے فوراً بعد اسی جگہ دوسرا جانور ذبح کر رہے ہیں، ابھی اس کو پکڑا بھی نہیں ہے، وہ اپنے بھائی کو بہن کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے سامنے دوسرا جانور پکڑا ہوا ذبح ہو چکا ہے، تو پہلے اس کی روح پرواز کرنے کی تکلیف ہوتی ہے اور اس کا دل دھڑکنا شروع ہوتا، تکلیف ہو جاتی ہے۔ اسی مناسبت سے آپ نے منع فرمایا ہے کہ جانور کو پکڑ کر چھری پہ سانپ مت چڑھائیے، چھری تیز مت کیجیے، اور ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح مت کیجیے، چاہے جانور ذبح ہو چکا ہو یا زندہ تھا ہو۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ چھری تیز کرنے کا مفہوم یہ ہوتا کہ جلدی سے آپ جانور کو ذبح کر دیجیے۔ اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، ذبح کرو تو اچھائی سے ذبح کرو۔ اتنی چھری سے اگر ذبح کریں گے بار بار اسے پھیرنا پڑے گا تب بھی ذبح نہیں ہوگا تو خواہ اس کی پریشانی پڑے گی۔ تیز اور دھاردار چھری سے ذبح کیجیے تاکہ جلدی اس کے کام تمام ہو۔ جس اسلام نے جانور پر ظلم کرنے سے منع کیا ہے وہ اسلام انسان پر ظلم کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ قربانی ضرور کیجیے لیکن عام سڑکوں میں قربانی نہ کیجیے، گلی کے اندر قربانی کیجیے، پوشیدہ جگہ پہ قربانی کیجیے، پھر اس کی قیادت کو، اس کے خون کو، اس کے گوبر اور نیند کو اور اس کے پیٹ کی اٹھلی کو اور اس سے پیدا ہونے والے تعفن بدبودار چیز کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے اسے ایسے کنارے میں ڈالیے جہاں سے فوراً اس کی صفائی ممکن ہو سکے اور پبلک کو عوام کو تکلیف نہ پہنچایا جا سکے۔ رات گوشت کی تقسیم کا مسئلہ، گوشت خود کھائیے، دوست احباب کو کھلائیے، غربا مساکین کو دیجیے۔ اسلامی شریعت نے 3 حصے میں قربانی کے گوشت کو کرنا لازم قرار نہیں دیا ہے، علماء نے اس کو بہتر اور مستحب قرار دیا۔ اگر آپ کے گھر میں زیادہ افراد ہیں سب کھانے کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ رکھ کے رہیے ڈیپ فریزر میں اور لائن کٹ جائے، لوڈ شیڈنگ ہو جائے، بعد میں آپ کے گوشت سڑ جائے، پڑوس کو آپ نے دیا نہیں ہے لیکن بعد میں کبھی افسوس کرتے ہیں دیا بھی نہیں اور آپ کھا بھی نہیں سکتے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا خیال رکھیے کہ تقسیم کیجیے، لیکن تقسیم کرنے کے لیے آپ کو بھی خیال کرنا ہوگا آپ کے محلے میں برادران وطن بھی ہیں، غیر مسلم افراد بھی ہیں جن کو ان گوشت سے تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کھلے عام لے جانے کے بجائے یہ قربانی ہے، حکومت نے ہمیں رخصت دی ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، چاہے جس طرح قربانی کر یاد رکھیے گا کہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ آپ گوشت کی تقسیم سے پہلے اس کا خیال رکھیے، اسے ڈھانپ کے لے جائیے، راستے میں خون مت گرائیے، چمڑی لے جانے کی صورت میں گلی کوچوں کو اس کے خون سے لت پت نہ کیجیے۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھیے۔ اور اخیر کی بات، ہندوستان میں بہت ساری ریاستیں، بہت ساری جگہ پر نماز پڑھنے پر بھی پابندی ہے، عید کی اور بقرعید کی نماز پڑھنے پر بھی پابندی ہے۔ کوئی ایسے اسباب پیدا کیے گئے کہ اگر قربانی پر بھی پابندی ہو، نہیں کہ قربانی نہیں کرو، لیکن اتنی شرطیں لگا دی گئی ہے کہ آدمی آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن جن ریاستوں میں اور جن علاقوں میں حکومت وقت کی جانب سے سہولیات فراہم کی جائیں تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کی جانب سے کوئی ایسی حرکت صدر نہ ہو جائے کہ جس کے نتیجے میں حکومت وقت کی پریشانی میں اضافہ ہو جائے اور اسے اوپر کے ہائی کمان کو جواب دینے میں دقت و پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس کا خاص خیال رکھیے گا، اگر ماسک لگا کے لانے کی بات ہے تو ضرور ماسک لگا کے جائیے، اس میں اپنے
شہنشاہ آپ سڑکوں پہ نہ کیجیے اور دوسرے کے جذبات کو مجروح کرنے اور ٹھیس پہنچانے سے کلی طور سے پرہیز کیجیے. اللہ ہمیں اور آپ کو اور جو مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. قربانی کا جانور آپ خود سے ذبح کریں. ممکن ہو اگر اللہ نے دیا ہے تو اپنے گھر کی بچیوں سے بھی ذبح کروائیں. حضرت ام موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹیوں سے قربانی کا جانور ذبح کروائیں. وہ ذبح کیجیے, مولوی صاحب کو لائیے اور پیر صاحب کو لائیے. اگر نہیں آئے تو چھری پھونکوا لیجیے اور ان کا نذرانہ پہنچا دیجیے. اس قسم کے مزاج سے آپ دور رہیے. خود عمل کیجیے. قربانی عبادت ہے, خود آپ پیش کیجیے. کتنے میرا تو ہاتھ کانپتا ہے, خون دیکھنے کے بعد میرا سر چکرا جاتا ہے. اللہ رحم فرمائے, جب جانور کی قربانی آپ پیش نہیں کر سکتے ہیں, اگر حالات ایسے پیش آ جائے جہاں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کی باری آئے گی, اب کیا کریں؟ اس مناسبت سے ہمیں اپنی اس عبادت کو اپنی جانب سے پیش کرنا چاہیے. اپنے گھر کے لوگوں کو بھی تیار کرنا چاہیے. ان کی ذہنی سازی ہونی چاہیے. ان کا مزاج بننا چاہیے کہ گھر میں کوئی دوسرا رہے نہ رہے, بچہ ہی صحیح عورت ہی صحیح, وہ قربانی کے جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اللہ کی قربت و نزدیکی حاصل کیا سکتے. اس لحاظ سے ان چیزوں پر خصوصی توجہ دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے الہی ہم جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات کر کے بات ختم کریں. 2020 ایک زہریلا سال گزر رہا. بنگلہ کا بیج زہری زہر, بہت سے علماء کرام دنیا سے رخصت ہو. دینی اعتبار سے نقصان, دنیاوی اعتبار سے نقصان, مالی اعتبار سے نقصان, یہ ساری پریشانی دیکھنے کو مل رہی ہے. اور یاد رکھیے گا یہ سب ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس لیے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مغفرت عامہ کی دعا بھی کرنی چاہیے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کے حسنات کو قبول فرما لے, ان کی سیئات کو درگزر فرما دے. جو بیماری کے اندر ہے مبتلا اللہ ہمیں شفا کاملہ عطا فرما دے. جس بیماری سے دنیا سے جا چکے ہیں بیماری کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ عطا فرما, جو مقروض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ, اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی طرف ارشاد کرتے ہمارا خاتمہ ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله.